السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مجاہد دوران سید شاہ مظفر حسین اشرفی کچچوئی سابق ایم پی مراد آباد اور دیگر اسلحہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے اللہ بدلے گا نظام گلستاں کب تک، میرے اللہ بدلے گا نظام گلستاں کب تک، رہیں گے پھول خاروں میں نصیب دشمناں کب تک، مظفر پھر کرے گا حکمرانی تو زمانے پر، مظفر پھر کرے گا حکمرانی تو زمانے پر، بدلتا ہی رہے گا رنگ ظالم آسماں کب تک۔ مولانا سید شاہ مظفر حسین مجاہد دورہ علیہ رحمت رضوان کی ولادت 1338 ہجری بمطابق 1920 عیسوی کو ہوئی۔ مولانا سید شاہ مظفر حسین اشرفی کچچوئی علیہ رحمت رضوان علم و عمل میں یکتا تھے۔ ان سے دینی و ملی بڑے بڑے کارنامے انجام پذیر ہوئے۔ علمی پایہ بہت بلند تھا اور سیاسی غلغلہ بھی بہت تھا۔ مذہبی و سیاسی دونوں حلقوں میں آپ کی مقبولیت عام تھی۔ حکمران طبقے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے تھے اور مجاہد دوران جیسے لقب سے یاد کیے جاتے رہے۔ آپ کی ذات سے مسلمانان ہند کے بہت سارے مسائل حل ہوئے۔ دینی جلسوں میں آپ کا طوطی بولتا تھا۔ جس اسٹیج پر آپ پائے جاتے تھے کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ آپ کا اسم گرامی سید مظفر حسین اشرفی اور لقب مجاہد دوران تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام اشرف الصوفیہ بڑی حضرت سید شاہ اشرف حسین اشرفی جیلانی اور دادا کا نام سید سعادت علی علیہ رحمت رضوان تھا۔ بڑے حضرت علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے ہم عرض کر چکے ہیں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی طور پر دیکھیں۔ مجاہد دورہ علیہ رحمت رضوان ابھی 7 سال کی عمر شریف ہی کے تھے کہ آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تکالیف و مشکلوں میں آپ کا بچپن گزرا۔ گھر میں ایک بہن کے علاوہ والدہ ہوا کرتی تھی۔ ایسے نازک وقت میں بظاہر ان لوگوں کا سوائے پروردگار اور اس کے حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی معاون اور مددگار بھی نہ تھا۔ ایک مدت تک گھر میں افلاس کے ڈیرے تھے، غربت کے سائے تھے۔ اسی افلاس میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کے دروازے پر قائم الجامعۃ الاشرفیہ میں قائم تھا۔ آپ نے درس نظامیہ کی متوسطات تک کی تعلیم کچوچا مقدسہ میں حضرت محمد میاں حضرت مفتی عبدالرشید اشرفی ناگپوری اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان اشرفی نعیمی علیہ رحمت رضوان سے حاصل کی، اور ایک مختصر سے عرصے کے بعد مدرسہ بند ہوا اور علماء کا قافلہ کچوچا سے رخصت ہو کر مختلف مدارس کی طرف رواں ہو گیا۔ مجاہد دورہ علیہ رحمت رضوان اپنی آپ بیتی نسیم حجاز میں تحریر فرماتے ہیں، میرے استاد شیخ الجامعہ علیہ رحمت رضوان نے ایک دن میری والدہ سے فرمایا، مظفر بڑا ہونہار بچہ ہے، اگر آپ اس کو ہمیں دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس خانوادے کے ایک مفلس و نادار بچے کی کچھ خدمت کریں۔ یہ سن کر ان کی والدہ نے اپنے بچے کی جدائی برداشت کرتے ہوئے ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد شیخ الجامعہ مفتی عبدالرشید اشرفی ناگپوری علیہ رحمت رضوان نے آپ کو صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت رضوان کی درسگاہ میں پہنچا دیا۔ جامعہ نعیمیہ میں مراد آباد میں رہ کر آپ نے دور حدیث کی تعلیم مکمل کی۔ اپنے چچا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان سے بیعت و ارادت رکھتے تھے اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان سے شرف خلافت اور اجازت حاصل تھی۔ حضور صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت رضوان محدث سورتی وسیع احمد علیہ رحمت رضوان مفتی احمد یار خان علیہ رحمت رضوان اور مفتی عبدالرشید ناگپوری علیہ رحمت رضوان کا خصوصی فیضان آپ پر جاری رہا۔ جب حضور صدر الافاضل علیہ رحمت رضوان مراد آباد میں تشریف فرما ہوتے تو مجاہد دورہ اور مولانا حبیب اللہ بھاگلپوری صاحب حبیب الفتاویٰ کو رات میں تفسیر بیضاوی کا درس دیا کرتے تھے۔ حضور صدر الافاضل علیہ رحمت رضوان جب بھی مراد آباد کے قرب و جوار میں کسی جلسے میں تشریف لے جاتے تو اکثر و بیشتر مجاہد دورہ کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ مجاہد دورہ نے خالی وقت میں ٹیوشن وغیرہ پڑھا لیتے تھے، جس سے مجاہد دورہ علیہ رحمت رضوان کو تقریباً ماہانہ 40-50 روپے کی آمدنی اس زمانے میں ہو جاتی تھی، جس میں کچھ اپنے لیے خرچ کے لیے رکھ لیتے، بقیہ والدہ کو رقم بھیج دیتے۔ مجاہد دورہ سلطان پور کے مریدین کے اصرار پر ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ 2-3 دن کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ 21 شعبان المعظم کو اس جہان فانی سے دار بقاء کی طرف رخصت فرما گئی۔ والدہ کے انتقال کے بعد مفتی عبدالرشید خان صاحب علیہ رحمت رضوان کے حکم پر
آپ نے یعنی مجاہد دوران جامعہ عربیہ ناگپور میں 3 سال تک درس و تدریس میں مصروف رہے اور وقتاً فوقتاً ملک بھر میں جلسوں میں بحیثیت خطیب تشریف لے جاتے رہے۔ مجاہد دورہ علیہ رحمت رضوان نے ملک بھر میں نہ جانے کتنی ہی اداروں کی بنیاد رکھی اور کتنے ہی اداروں کو پروان چڑھایا۔ ان میں سے چند نام کچھ یوں ہیں: دارالعلوم وارثیہ گومتی نگر لکھنؤ، دارالعلوم اسحاقیہ جودھپور راجستھان، دارالعلوم گلشن طیبہ منصور مدھیہ پردیش، دارالعلوم اہل سنت اسلامیہ حنفیہ ضلع گنگا نگر راجستھان، دارالعلوم اشرف العلوم پورا گوہر سلطان پور یو پی، دارالعلوم اشرفیہ معین العلوم گونڈا یو پی، دارالعلوم رضویہ برکاتیہ چھپرا مئو ضلع قنوج یو پی، دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد گجرات، دارالعلوم مدینۃ العلوم چارتوڑا قبرستان احمد آباد گجرات۔ 1962 میں مولانا سید شاہ مظفر حسین اشرفی علیہ رحمت رضوان مجاہد دورہ نے مراد آباد سے لوک سبھا کا الیکشن لڑا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ مراد آباد سے الیکشن لڑنے کے لیے بہت پہلے ہی حضور صدر الافاضل علیہ رحمت رضوان میری ذہن سازی فرما چکے تھے اور ان کے روحانی تصرف اور کرم کے ذریعے ہی میں اس الیکشن میں کامیاب ہوں۔ پھر 1980 میں کانگریس کے ٹکٹ پر بہرائچ سے لوک سبھا کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے۔ حق بولنے والوں کو اکثر حکام وقت کا معتوب ہونا پڑتا ہے۔ حضرت مجاہد دورہ علیہ رحمت رضوان بھی ایک حق کو بے باک نہ ڈر خائف تھے، نہ آپ کبھی کوئی مصلحت پالتے، نہ کسی حاکم وقت اور نہ کسی ظالم و جابر کو خاطر میں لاتے تھے۔ اس لیے آپ کو بارہا جیل جانا پڑا۔ 1949 میں بابری مسجد میں مورتیاں رکھنے پر آپ نے فیض آباد میں زبردست احتجاج فرمایا، جس کے نتیجے میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1964 میں کلکتہ فسادات کے موقع پر مظلوموں کی امداد کرنے اور ان کی آواز بلند کرنے کی پاداش میں عید سے ایک دن قبل گھر سے گرفتار کر لیے گئے۔ 1965 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کوٹے کے حق میں بولنے اور مسٹر چھاگلا کو ایوان میں حقیقت کا آئینہ دکھانے کے اور حکومت کی غلط پالیسی پر سخت تنقید کرنے کے سبب فیروز شاہ روڈ دہلی سے آپ کو وقتی طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ 1974 میں باسو دیو مرڈر کیس کے سلسلے میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور 1977 میں نسبندی کے مسئلے کو لے کر حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کے جرم میں آپ کو گرفتار کیا گیا۔ 1986 میں بابری مسجد کا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کی تمام تر توجہ بابری مسجد کی حفاظت اور بازیابی کی طرف مرکوز ہو گئی۔ 1949 میں آپ کو حج و زیارت کا مقدس سفر کا شرف حاصل ہوا۔ دوسرا سفر آپ نے غالباً 1950 میں حجاز مقدس کا فرمایا اور اس کے بعد متعدد بار حاضر دربار رسول اور طواف کعبہ کے شرف سے بھی مشرف ہوئے۔ فیض آباد کی اسیری کے دوران آپ نے ایک کتاب مشعل راہ تحریر فرمائی تھی۔ افسوس کہ رائے پور سے الہ آباد جاتے ہوئے ٹرین میں اٹیچی چوری ہونے کے سبب مسودہ بھی غائب ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک شعری مجموعہ نسیم حجاز ہے جو عام طور پر آپ کو انٹرنیٹ پر مل جاتا ہے۔ مجاہد دورہ کی شاعری میں درد و داغ، سوز و ساز زندگی کے بھی نمایاں اثرات پائے جاتے ہیں۔ ان کی ملی شاعری اور ان کی نعتیہ شاعری سے مختلف ہے۔ نعتیہ شاعری میں سپردگی، وارفتگی، نیازمندی عقیدے کی صورت میں نظر آتی ہے، لیکن ملی شاعری میں وہ ایک بے خوف مجاہد اور ایک جرأت مند خطیب کی شکل میں باطل ایوان میں زلزلے پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجاہد دورہ علیہ رحمت رضوان کا وصال 9 رجب 1418 ہجری پر مطابق 10 نومبر 1997 کو ہوا۔ فرزندوں میں آپ کے سید محفوظ الرحمان اشرفی، سید مشرف حسین اشرفی جیلانی اور مولانا سید ظفر مسعود اشرفی جیلانی علیہ رحمت رضوان ہیں۔ مولانا سید ظفر مسعود اشرفی جیلانی آپ کے جانشین مقرر ہوئے، جن کا انتقال اسی سال ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر مجاہد دورہ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔